ویسے ہی اتنے برے حال میں تھی. میرا دل کہتا تھا کہ میں نہیں جاؤں, اس کو یہاں لے کے آنا ہے. میرے جانے سے کیا ہوا, میں نے اس کو اتنا اس کو کامسری دلوائی کہ اب سب واپس چھین لی اس سے, اور وہی نہیں, اب مجھے ملنے بھی نہیں دے رہے. اور کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ وجہ جو سینیٹر طلحہ کی اور میری جو ایک وجہ وہ یہ بتا رہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پاکستان کی طرف سے ہماری ملاقات کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. یعنی موفا نے کمپلائی نہیں کیا جج کے ان آرڈر سے کہ جس کے تحت یہ سب کچھ ہونا تھا. یہ بالکل تھی, اور وہ سارا کچھ انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا. تو ایک تو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے. اب عافیہ کی حالت جو ہے وہ اتنی اس میں کیوں ہے, وہ شاید اس لیے کہ ظاہر ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اس کا حال کتنا ہے نا. اب جو بتایا کہ ابھی کلائیو عافیہ سے ملے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 20,000 کے قریب ویمن جیلز میں ہیں امریکہ میں. اس میں سے اونلی لائک 1,000 اور سم تھنگ جو ہے وہ ایڈمن سیگریگیشن میں ہے, جس میں عافیہ تھی جب میں اس سے ملی ہوں. پھر ایک شو ہوتا ہے, یعنی ڈبل پنشمنٹ, ایک پنشمنٹ پھر ڈبل پنشمنٹ شو, اور پھر اب جو ہے اس کو ڈال دیا ہے ہول, which they call the hole, جو کہ ایک سالیٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے. اور ان سب یعنی گوانتانامو بے جو ہے نا وہ اس کے سامنے جنت لگے گا اس ہول کے. اس ہول کے بارے میں بہت سارے کیسز کارسویل کے اوپر آلریڈی چل رہے ہیں, اور یہ ہوتا عام طور پہ ایک پیٹرن ہے جو وہاں پہ ہے کہ اگر کسی پریزن گارڈ کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کی شکایت ہو جائے گی یا شاید یہ لائر ایکشن لینے کے لیے وہ کر رہا ہے, تو وہ اس بیچارے جو وکٹم ہے اسی کو مزید وکٹمائز کرتے ہیں. اینڈ دس از دا ورسٹ فارم آف ہیومن ٹارچر اینڈ کوئرشن دیٹ ایگزسٹ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. یہ وہ ہے اس طرح سے کہ جیسے وہ ایک اس میں نا کرال کوٹری کے اندر نیچے بیسمنٹ میں ڈال دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے 24 میں سے 23 گھنٹے. یہ بہت انسانیت کی بات ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the prison is just being the prison and being the vilifying people that they are, and it's a mad world and they are just madder. یہ ان کے words ہیں. دیکھیں, when the life, the dignity, the honor of a Pakistani citizen is at stake. عافیہ ایک پاکستانی سٹیزن ہے, تو ہمارے موفا اور ہمارے ایمبیسی جو وہاں پہ ہے اس کے رحم و کرم پہ اللہ ہے. لیکن وہ امریکی شہریت بھی رکھتی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. شی ڈز ناٹ ہیو, گرین کارڈ بھی نہیں تھا اس کے پاس, کبھی بھی اس نے نہیں لیا. اس کا کبھی انٹینشن ہی نہیں تھا. اس کا انٹینشن پاکستان آ کے پاکستان کی خدمت کرنا تھا. لیکن جو وہ خدمت کرنا چاہی تھی اس سے آج ہم IMF کی بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. اس وقت ہم ایک تھرڈ ورلڈ نہیں ہوتے. اس 20 سال کے عرصے میں ہم فرسٹ ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ عافیہ کا جرم ہے. ابھی وزارت خارجہ کو کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا؟ وزارت خارجہ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا. وزارت خارجہ کو وہ ڈاکیومنٹ شیئر کرنے چاہیے تھے جو ہمیں چاہیے تھے ڈاکٹرز کی اور ان کی ایویلیویشن کے لیے. اب ہم وہ نہیں کر سکے. ہمارے پیسے ضائع ہوئے, ہمارا ٹکٹ ضائع ہوا. وکیل وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں جس سے آگے ہم عافیہ کے کیس کو کورٹ میں لے کے جائیں اور وہ کریں. ہمیں سارا پورا ایک ٹائم لائن چاہیے تھی جو وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے, بٹ انہوں نے کمپلائی نہیں کیا. دوسری چیز یہ, وزارت خارجہ کا کام ہے کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرے when citizens of their country are going and they're going to go and meet with a prisoner there. This is a whole Geneva Convention which both countries are signatories of. So these are things کہ جو سمپل کمپلائنس تھی, جو کہ وزیر اعظم آفس سے میرے سامنے آرڈر کیا تھا. میں ملی تھی جب شہباز شریف سے, تو انہوں نے کہا تھا گاڈ نوز کہ کیا ہوا ہے بیچ میں. کہاں سے یہ ہے, کبھی کبھی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری ایمبیسی واشنگٹن میں واشنگٹن کے انٹرسٹ کو زیادہ دیکھ رہی ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کو کم. تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ اگر کمپلائنس نہیں ہوتی ان کے پچھلے آرڈر پہ, جو کہ تھا کہ ہمارے وزٹ سے پہلے ہمارے ساری فیسیلیٹیشن اور سارے پیپرز اور سب کچھ دیے جائیں, تو ہم فوراً ارجنٹ اپلیکیشن داخل کریں کورٹ میں, اینڈ دا کورٹ ول سی دا ریزن. چاہے اگر کوئی ایسی ریزن ہے تو ان کیمرہ کر